إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے متعلق فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا اور ہر رسول کو ان کی قوم کے متعلق سوال کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اللہ پوچھیں گے تمہاری قوم نے جو تم نے دعوت دی اس کا کیا جواب دیا؟ تو وہ اللہ سے عرض کریں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ان کے حالات کا ہمیں علم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب جانتا ہے، اس لیے ان حالات کا تجھے علم ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں اللہ کی مراد لوگوں کو بہت بڑی وارننگ دینا ہے، کیونکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء بعض لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، رسول کہیں گے یا اے میرے رب یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو یا تیری کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ تو جب رسول کسی کے خلاف گواہی دے دیں تو اس کے لیے کہاں جائے پناہ ہوگی؟ العیاذ باللہ۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی جو نعمتیں کی ہیں انہیں یاد دلا رہے ہیں، اور جن معجزات سے انہیں نوازا وہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ عیسائیوں کا اس بات پہ رد کر رہے ہیں کہ تم نے انہی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا کہ خدا کا بیٹا ہے یا اللہ کی خدائی میں حصے دار ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ جو کچھ ہوا میرے حکم سے ہوا تھا، ان کا اپنا کمال نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت اس میں تذکرہ کر رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، علیکا وعلی والدتک، جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی۔ اور ہم یہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ جب انہیں بیت المقدس کے لیے خاص کر دیا گیا تو اللہ کی طرف سے انہیں غیر موسمی پھل عطا ہوئے تھے۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر انہیں غیر موسمی پھل مل سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے گا۔ تو یہ ساری قرآن کی آیات سے سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو بے موسم پھل دے دے، بڑھاپے میں جا کے اولاد دے دے، جب خود کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اور میری بیوی کی ہڈیاں جو ہے اس میں گدا بھی ختم ہو گیا ہے،
ایسے بڑھاپے کے اندر آہستہ آہستہ مانگتے کہ لوگ مذاق کریں گے، اس عمر میں مانگ کیا رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت وہ علی کل شیء قدیر ہیں کہ ان کے لیے وسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پہلا انعام یہ کیا، اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تمہاری مدد روح القدس سے کی، یعنی جبریل کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ دوسری نعمت تکلم الناس فی المہد، آپ ماں کی گود میں بولے تھے، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی بولیں گے۔ اور دیکھیں ماں کی گود میں انسان شیر خوار بچہ ناممکن ہے کہ بات کرے۔ یہ ابھی چند لمحوں کے تھے، لوگ الزام لگا رہے تھے آپ کی والدہ محترمہ پر کہ ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو چند گھنٹوں کے بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے اور اپنا نبی بھی بنانا ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ بچہ بولے، لیکن یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تکلم الناس فی المہد، آپ جب ماں کی گود میں تھے اس وقت میں نے تمہیں بلوایا۔ وکہلا، جب بوڑھا ہو کے انسان کی زبان سے بات نہیں نکلتی اس وقت بھی آپ صاف بولیں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے آپ کو تعلیم دی کتاب و حکمت کی۔ کتاب کون سی؟ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کا علم آپ کو دیا۔ والحکمہ، اور دانائی عقل مندی کی باتیں آپ کو سکھائیں۔ اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی دانائی کی بات زبان سے نکلتی ہے تو وہ اپنی عقل کی بات نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، جو انسان یہ سمجھنا شروع کر دے نا کہ یہ میں خود، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، تو اللہ اس کو جو ہے نا روک لگا دیتے ہیں۔ وہی اس کے زوال کا دن شروع ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اپنا کمال ہے۔ اس کائنات میں انبیاء سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے، سب سے بہترین لوگ، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، آپ پرندے کی شکل مٹی سے بناتے میرے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر میرے حکم سے اس کے اوپر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ ہر بات کے ساتھ کہا کہ میرے حکم سے یہ ہو رہا ہے، کمال آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کو جتنے معجزات ملتے ہیں وہ انبیاء کا اپنا خاصہ نہیں ہوتا، بِإِذْنِي، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تم اندھوں اور کوڑے کا علاج اور برس والے کا علاج میرے حکم سے کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اگر بعض مردوں کو زندہ کیا تو بِإِذْنِي، میرے حکم سے ہوا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب بنی اسرائیل کے پاس یہ سارے دلائل براہین اور معجزات لے کے گئے تو فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان لوگوں نے کفر کیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ اور یاد رکھیں
یہ معجزات جو ملتے ہیں نا، اسی لیے ملتے ہیں کہ اللہ انہیں یقین دلائے کہ یہ میرے رسول ہیں، اور ہر نبی کو الگ معجزات ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے اس وقت جادو کا بڑا غلغلہ تھا وہاں پہ، تو اللہ نے انہیں جو معجزہ دیا وہ ان جادوگروں کا توڑ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونانی اطباء دنیا کے اندر مانے جاتے تھے کہ ہر مرض کا علاج کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا علاج کروایا اور بتایا کہ یہ میرا حکم سے سب کچھ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب لوگ اپنے آپ کو بڑے ادیب شاعر سمجھتے تھے کہ ہم جیسا فصیح اللسان دنیا میں کوئی نہیں، لوگوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے ہیں۔ تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، سارے شاعر، سارے ادیب، سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ عاجز آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوئی تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو بعض لوگ آج بھی دیکھیں رسول اللہ کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس میں ہمارا جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردے زندہ کر لیتے تھے، فلاں کر لیتے تھے۔ رسول اللہ کو کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو سارے انبیاء کی سروری عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے، کیا یہ کم ہے؟ جب یہود نے رسول اللہ سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں ظاہراً قرآن اترتا ہوا دکھائیں پھر مانیں گے، تو آپ نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے تو یہ چھوٹا مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ سے تو اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا، ارین اللہ جہرتن، ہمیں اللہ ظاہر دکھا۔ تو اگر یہ اس وقت نہیں مانے تو یہ اب کب مانیں گے؟ جب اہل مکہ نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے نا ہم ایمان لے آئیں گے، نبی کریم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا میرے پاک پیغمبر میں پہاڑی بنا دیتا ہوں سونے کی، لیکن اگر یہ نہ مانے تو ایسا عذاب کروں گا، کبھی کسی پہ ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی، اے اللہ میں عذاب کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ اپنا وصف نہیں ہوتا، بِإِذْنِي بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یہ معجزات جتنے ہوتے ہیں، کرامات اولیاء اللہ کو ملتی ہیں، یہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ چاہے تو ہوتی ہے، نہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہم خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب کسی کے اپنے بس میں ہے کہ وہ کہے آج رات کو میں نے فلاں خواب دیکھنی ہے وہ دیکھ لے؟ یہ بھی اللہ کی ہی مرضی سے آتی ہے خواب۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے یہ باتیں بتا کے عیسائیوں کا رد کیا ہے جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تبھی تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے آپ خود نہیں کیا تھا، بِإِذْنِي بِإِذْنِي 4 دفعہ کہا، ہر بات کہنے کے بعد کہا بِإِذْنِي، میرے حکم سے ہوا، میرے حکم سے ہوا، میرے حکم سے ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی بحیثیت مسلمان
اللہ کے رسولوں پہ جھوٹ باندھنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ نے انہیں حیثیت دی ہے یہ بہت بڑی حیثیتیں ہیں. ہم اس کے مقابلے میں زمین کے ذرے، وہ آسمان کے چاند اور سورج ہیں. تو جو اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے ہم اسی پہ کفایت کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں خدا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.